فرانسیسی بادشاہ لوئس، اور یہ 9واں لکھا ہوا ہے، لوئس 9۔ مطلب مصر کے فرانس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کتنا فرانس کو جانتے ہیں تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ میں فرانس کے کئی بادشاہوں کے نام بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ تو آپ اگر صرف اس میں لوئس کہہ دیں گے تو اس میں 8-10 بادشاہ کور ہو جائیں گے۔ تو فرانسیسی بادشاہ لوئس 9 نے مصر کو، ایجپٹ کو اپنا کے اوپر قبضہ کیا تاکہ وہ یروشلم کو دوبارہ سے فتح کر سکے، کیونکہ ایوبی نے عیسائیوں سے یروشلم لے لیا تھا۔ تو بیبرس کے لیے یہ پہلا بڑا لمحہ جو اس کی لائف میں آیا وہ 7th کروسیڈ وار، یعنی کہ 7ویں صلیبی جنگ تھی۔ اس دوران یہ ایک بڑا لمحہ اس کے پاس آیا۔ صلیبیوں نے شہر منصورہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا، یعنی مصر کو وہ لینے کے لیے، تاکہ پھر اس کے بعد یروشلم پہ چڑھائی کی جا سکے۔ لیکن بیبرس نے ایک جرأت مندانہ جوابی حکمت عملی، ایک کاؤنٹر اسٹریٹجی بنائی۔ نیل کی پیچیدہ، یعنی دریائے نیل کی جو پیچیدہ جغرافیائی چیزیں ہیں، یعنی اس کی جو کٹی پھٹی زمین ہے، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے صلیبیوں کو ایک ہلاکت خیز، ڈیڈلی، مار دینے والے جال میں پھانس لیا۔ نتیجہ، صلیبیوں کو قید کر لیا گیا۔ لوئس 9 اس کی کسی چال کو نہ سمجھ سکا اور اس کا پیچھا کرتے کرتے دریائے نیل کے پیچیدہ، یعنی کہ کمپلیکس زمینی حقائق کے اندر، یا زمین کی جو ساخت تھی، جو اس کی سٹرکچر تھا، اس کے اندر پھنس گیا اور بہت شدید نقصان اٹھایا، کیونکہ بجائے بیبرس نے سامنے آ کے لڑنے کے، اسے اس کٹی پھٹی پہاڑی زمین کے اندر لا کر پھنسا دیا اور پھر تھوڑے تھوڑے فوجیوں کو کر کے مارنا شروع کر دیا۔ تو لوئس 9 کو یہ بہت شدید اور بری شکست ہوئی، اور یہیں پر لوگوں نے مان لیا کہ واقعی بیبرس اب غلام نہیں رہا، اب ایک سچا سلطان بن چکا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ بغداد کو، یعنی کہ جہاں پر اس وقت کا خلیفہ بیٹھتا تھا، اس کو 1258 کے اندر منگولوں نے فتح کیا اور اسے لوٹ مار کر تباہ کر دیا۔ عباسی خلیفہ کو قتل کر کے پورے شہر کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ وہی دور تھا جب منگول ہر جگہ پر طوفان اور آندھی کی طرح آتے، ہر شہر کو تہس نہس کر کے کھوپڑیوں کے مینار بناتے اور آگے نکل جاتے۔ ہلاکو خان کی قیادت میں، ہلاکو خان کی لیڈرشپ میں منگولوں نے مصر، ایجپٹ اور سیریا پر حملہ کیا۔ ان کا ناقابل شکست، یعنی اسٹرانگ، انڈیفیٹیبل ہونے کا جو تاثر تھا، جو ایک لوگوں کے دماغ کے اندر ایک شبیہ بن چکی تھی مسلم دنیا میں، یعنی اس وقت جتنے بھی جن ایریاز میں مسلمان تھے، وہ ایک خوف پھیلانے کا باعث بنا، ایک کاز بنا کہ سب ان سے ڈرتے تھے۔ اس وقت مصر کا حکمران سلطان قطیس نے منگولوں کا مقابلہ کرنے کی تیاری کی، اور بیبرس اس کے سب سے معتبر، سب سے اچھے کمانڈروں میں سے تھا۔ جنگ عین الجالوت، جی ہاں، عین الجالوت، اس کے اوپر میں تھوڑا سا آپ کو کبھی اور بھی بتاؤں گا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی جگہ کے اوپر ایک اور جنگ کی تھی، اور وہاں پر ایک بڑے جائنٹ کو، جس کا میں ذکر اپنی بہت ساری ویڈیوز میں کر چکا ہوں، اس کو آنکھ میں کوفن، یعنی پتھر مار گرایا تھا۔ تو بینگ اے کمانڈر، بیبرس نے جنگ عین الجالوت میں ایک انتہائی اہم کردار ادا کیا، ایک مہترپورن بھومیکا نبھائی، جو کہ فلسطین کی وادی جزریل میں لڑی گئی۔ یہ جنگ دنیا کی تاریخ میں سب سے اہم جنگوں میں سے ایک ہے، کیونکہ یہ منگولوں کی پہلی بڑی شکست، ڈیفیٹ تھی۔ بیبرس کی حکمت عملی، اسٹریٹجی واز سو گڈ، بہت شاندار تھی،
انہوں نے منگولوں کو حیرانی میں ڈالنے کے لیے مملوک فوج کو چھپے ہوئے مقامات پر تعینات کر دیا۔ جب منگول آگے بڑھے تو بیبرس نے جھوٹا پیچھے ہٹنے کا مظاہرہ کیا۔ قرآن میں بھی ہے کہ جنگ میں آپ پیٹھ دکھا کر مت بھاگو بجز یہ کہ یہ کوئی آپ کی چال ہو۔ تو اس نے قرآن کی اسی چیز کو لیا کہ بیبرس نے وقتی طور پہ منگولوں کو یہی دکھایا کہ وہ پیچھے ہٹ رہا ہے، اور منگول جو بغداد تک کو زیر زمین کر چکے تھے وہ اس طاقت کے نشے میں، اس فتح کے نشے میں کہ ہمارے لیے تو کوئی بہت بڑا چیلنج ہوگا ہی نہیں، آگے بڑھتے گئے۔ انہی جال میں اس طرح وہ بیبرس کے بچھائے ہوئے جال میں جا پھنسے۔ مملوک کی سواریاں جو کہ دائیں بائیں چھپی ہوئی تھیں گھوڑوں کے اوپر یا رتھوں کے اوپر، وہ پھر انتہائی طاقت کے ساتھ اپنی چھپی ہوئی کمین گاہوں سے، ہائیڈ آؤٹ سے نکل کر منگولوں پر ٹوٹ پڑیں، اور شاید اسی لیے کہا تھا لپٹنا جھپٹنا جھپٹ کے لپٹنا۔ تو انہوں نے اس ٹائم جو مملوک تھے انہوں نے منگولوں کے اوپر اسی طریقے سے قہر نازل کیا۔ چھپی ہوئی مملوک سواریاں حملہ کرتی، مارتی دھاڑتی اور پھر دوسری جگہ پر جا کر پھر چھپ جاتی۔ اس طریقے سے یہ کافی ٹائم تک چلتا رہا، اور منگول گاجر مولی کی طرح کٹ کر گرتے رہے، اور منگولوں کو اسی حکمت عملی کے لیے شکست دے کر ایک فیصلہ کن، ایک کانکریٹ فتح، ایک کانکریٹ قسم کا جو ہے وکٹری وہ اپنے نام پر کر لی۔ یہ جنگ اسلامی دنیا کو منگولوں کی حکمرانی سے بچانے کا سبب بنی، کیونکہ اس ٹائم منگول ہمارے خلیفہ تک کو دھول چٹا چکے تھے، تو ان کو کوئی روکنے والا تھا نہیں، اور اس وقت کے مملوکوں نے اسلام کو بچایا، اسلام کو کسی اور کے غلام بننے سے بچایا۔ بیبرس جنگ عین الجالوت میں نہ صرف ایک فوجی ہیرو کے طور پر نکلا، بلکہ وہ امید اور مزاحمت یعنی کہ ریٹیلیشن کی علامت بن گیا، سمبل بن گیا۔ تو یہ تھا بیبرس۔ اور ایک اور چیز بتا دوں کہ مملوکوں کے بارے میں ایک میری کچھ 60-70 ویڈیوز کی سٹوری ہے، جو کہ جیسے میرے 1000 سبسکرائبر ہوں گے تو میں وہ اپلوڈ کروں گا 1 by 1۔ اس کے اندر بھی کچھ مملوکوں کا کردار ہے ایجپٹ کے اندر، تو تھوڑا اور آپ کو ڈیٹیل سننے کو ملے گی۔